الذي خلق اللوح والقلم والذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين من خير الأمم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں نے پچھلے جمعے یہ عرض کیا تھا کہ ایک ہی چیز کو دیکھنے والی نظریں مختلف ہوتی ہیں۔ جو جس نظر سے دیکھتا ہے وہی اجر اسے مل جاتا ہے، بیسان کے علاقے میں جب یوسف علیہ السلام پہنچے تو ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا نگاہ محبت سے، نگاہ ایمان سے، تو پوچھا کہ یوسف تو کیا ہے؟ نام اگرچہ ان کو معلوم نہیں تھا۔ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مخاطب کر کے پوچھا کہ آپ کون ہو اور اتنی حسین و جمیل صورت کس نے بنائی ہے، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وحدہ لا شریک نے پیدا کیا ہے، مجھے بنانے والا یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب یہ بات یوسف علیہ السلام نے فرمائی، گویا اپنی تعریف کی، تو اس شہر کے، اس علاقے کے 4000 لوگوں نے اپنے سارے بت توڑ کے تو یوسف علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، یعنی یوسف علیہ السلام کی امتی ہو گئے۔ اور اس سے پہلے جس ملک والوں نے یوسف علیہ السلام کے بت بنائے، ان بتوں کی بھی 1000 سال تک پوجا ہوتی رہی۔ مدر جو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے مشرک ہو گئے، وہ بھی 1000 سال تک جاری رہے۔ انہوں نے نگاہ بغاوت سے دیکھا تھا تو گمراہ ہو گئے،
اور انہوں نے نگاہ محبت سے دیکھا تھا تو مسلمان ہو گئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی 1000 سال تک مشغول رہے۔ نگاہ محبت ہوتی ہے، نگاہ عشق ہوتی ہے، نگاہ عبرت ہوتی ہے، نگاہ شہوت بھی ہوتی ہے، نگاہ الفت بھی ہوتی ہے، نگاہ غضب بھی ہوتی ہے، نگاہ قہر بھی ہوتی ہے، نگاہ ظلم بھی ہوتی ہے۔ اب دیکھنا تو دیکھنا ہے نا، بعض اوقات بندہ نگاہ قہر سے دیکھتا ہے، نگاہ بد سے دیکھتا ہے، نگاہ ظاہری سے دیکھتا ہے، نگاہ باطنی سے دیکھتا ہے، تو ہر ایک اپنے اپنے انداز سے دیکھتا ہے، اور جس نے جس انداز سے دیکھا ہوتا ہے اسی انداز سے ان کو اجر ملتا ہے۔ جنہوں نے نگاہ ایمان سے دیکھا وہ مومن ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے نگاہ غضب سے دیکھا تو یوسف کھو بیٹھے۔ یعقوب علیہ السلام نے نگاہ شفقت سے دیکھا، اور زلیخا نے پہلے اور نگاہ سے دیکھا، بعد میں اور نگاہ سے دیکھا۔ دیکھنا مختلف ہوتا ہے۔ خیر، یوسف علیہ السلام کا استقبال ہوتا گیا اور آپ چلتے گئے، سفر کرتے کرتے آپ اس بندے کے پاس جس کا واقعہ میں نے پچھلے جمعے کچھ عرض کیا تھا کہ خواب کے اندر بادشاہ کو یہ کہا گیا کہ تیرے شہر کے اندر ایک آنے والا آ رہا ہے، وہ قافلے میں ہے، اس قافلے کی دعوت کا اہتمام کر۔ جب قافلے کی دعوت کا اہتمام کیا گیا تو جو مالک بن زار تھا، جو یوسف علیہ السلام کو جکڑ کے ہتھ کڑیاں لگا کے لے کے جا رہا تھا، اس نے ہتھ کڑیاں تو اس وقت کھول دیں جب یوسف علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے پتھر برسنے رک گئے۔ پھر اس کو تھوڑا سا احساس ہوا، اب جب یہ اس ملک میں داخل ہوا تو یہ ہکا بکا رہ گیا کہ میں آتا جاتا تو پہلے بھی رہتا ہوں، لیکن پہلے میری کبھی اتنی رسپیکٹ نہیں ہوئی، ہو نہ ہو یہ اسی عبرانی غلام کی وجہ سے ہو، اور ممکن ہے کہ یہ وہی غلام ہو جس کا 50 سال پہلے میں نے خواب دیکھا تھا۔ اب وہ قضیے ملتے گئے، اس نے جناب غلام کو تیار کیا، یوسف علیہ السلام کو تیار کیا اور سب سے آگے بٹھایا۔ قافلہ جب شہر میں داخل ہوا تو اہتمام ہوا، پروٹوکول ملا۔ یوسف علیہ السلام کو وہ ملنے کے لیے آیا بادشاہ، اور اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اسی کا بندہ ہوں جس نے تجھے یہ دعوت کرنے کا حکم دیا ہے، میرے رب نے تجھے یہ حکم دیا ہے۔ وہ لے کے آپ کو ساتھ اپنے گھر گیا۔ جب گھر پہنچا تو اس کا جو سب سے بڑا بت تھا نا، وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنے لگا، بت سجدہ کرنے لگا۔ اسی وجہ سے وہ بندہ مومن ہو گیا کہ جب میرا خدا جس کو میں خدا سمجھتا ہوں وہ اس کے سامنے جھک رہا ہے تو پھر مجھے تو بدرجہ والا جھکنا چاہیے۔ اور جب یوسف علیہ السلام سے پوچھا تو یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ میرا اور تیرا خدا کوئی اور ہے، یہ بت ہمارے خدا نہیں ہے، بلکہ میرا بھی اور تیرا بھی خدا وہ ہے، ہمارا معبود وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ خیر، مالک بن زار جو تھا اس نے بھی یہ منظر دیکھا، لیکن وہ نگاہ نہ پا سکا جو نگاہ اوروں نے رکھی۔ یہ قریب تھا مگر وہ مقام نہ پا سکا۔ سفر چلتا گیا۔ مالک بن زار مصر میں داخل ہوا تو جس رات یوسف علیہ السلام کو لے کر یہ مصر میں داخل ہوا، اس رات اب اس کو یقین ہو چکا تھا یہ غلام وہی ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ کمال ملنا ہے اور مجھے دنیا کی دولت ملنی ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ یوسف السلام کو دیکھنے والے کوئی بھی ہوش ہوا پڑا ہے اور کوئی کسی کی مجنون جیسی کیفیت ہوئی پڑی ہے کہ نہ کھانے کا فکر نہ پینے کا فکر، مطلب وہ بے ہوش ہے۔ جنہوں نے دیکھ لیا یوسف علیہ السلام کو، کوئی ادھر چلتا چلا جا رہا ہے، کوئی ادھر چلتا چلا جا رہا ہے۔ بک جاتے ہیں یہاں خود آ کے خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والے تھے، انہوں نے دیکھا تو ہل گئے۔ خیر، اب دوسرا دن جب آیا تو یوسف علیہ السلام کو بیچنے کے لیے لے جانے لگے
تو لوگ پھر اکٹھے ہو گئے. اس نے سوچا 6 لاکھ دینار، 6 لاکھ دینار کا مطلب 6 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے. تو اب اتنے سارے لوگ آئے کہاں سے؟ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک بندہ ہی کئی بار آیا ہو. تو یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے اب جو مجنون کسی کیفیت میں پھر رہے تھے، ان کے علاوہ دوسرے علاقوں سے جو لوگ اکٹھے ہوئے، اس نے کہا کہ 2 دینار لے کے آئے گا جو اس کو میں یوسف کا دیدار کراؤں گا. اب ہوا کیا کہ پھر بھی 10,000 دینار اکٹھے ہو گئے. اب اس نے یوسف علیہ السلام کو تخت پہ بٹھایا اور بھی لگاؤ، بولی لگاؤ، قیمت لگاؤ. تو یوسف علیہ السلام کی پھر قیمت لگنا شروع ہوئی. بدھ والے دن قیمت لگتی رہی، لیکن اس کو وہ قیمت پسند نہیں آئی مالک کو. جمعرات والے دن بھی قیمت لگتی رہی. پھر جمعے والا دن آیا. عزیز مصر نے، یہ وزیر اعظم تھا مصر کا، بادشاہ کوئی اور تھا، یہ وزیر اعظم تھا. اس نے بھی شہرا سنا. اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، ہمارے پاس اولاد نہیں ہے اور غلام ایک بک رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ غلام میں خریدوں. پہلے تو بیوی نے منع کیا، لیکن یہ مالک اب پورا ارادہ کر کے مطلب عزیز مصر پورا ارادہ کر کے تو یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے چلا گیا. جب یہ یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے گیا تو دنگ رہ گیا دیکھ کے. بولی لگائیں، بولی کیسے لگے گی؟ اسی دوران ایک عورت آئی. تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ عورت جب یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آئی، باسعہ نام کی وہ عورت تھی، اور یہ بہت پرانی عورت تھی. اس نے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کا ارادہ کیا، بہت سارا مال لے کے آئی. جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو آنکھیں پتھر آ گئیں، دیکھتی رہ گئی. اور پھر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں آپ کو خریدنے کے لیے آئی. آپ کون ہیں؟ تو غلام ہے؟ تیرے چہرے سے، تیری رنگت سے غلام تو نہیں لگتا، تو غلام ہے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں غلام ہوں. انہوں نے کہا کس کا؟ انہوں نے کہا تو کس کا غلام ہے؟ تجھے بنایا کس نے؟ تو غلام کس کا؟ اس نے کہا میں غلام اس کا جس نے مجھے بنایا. اس نے کہا تجھے بنایا کس نے؟ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے میرے اللہ نے. اس نے کہا تیرا اللہ کون ہے؟ یوسف علیہ السلام نے واضح نصیحت، یہ بازاروں میں بکتے بھی جا رہے ہیں اور اپنا کام بھی جاری رکھا ہوا ہے. یوسف علیہ السلام نے واضح نصیحت فرمائی. بی بی جتنا مال لے کے آئی تھی وہ سارا کا سارا اس نے فقراء کو تقسیم کر دیا، اور یوسف علیہ السلام کی امتیہ بن کر، یہ نمرود کی اولاد میں سے تھی، نمرود کی اولاد میں سے تھی، اور یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے پھر کلمہ پڑھا. یوسف علیہ السلام نے جو کہا وہ کیا، اور سارا مال تقسیم کر کے خود ساری زندگی پھر یاد الہی میں مصروف رہی. بولی جب لگنے لگی تو انہوں نے کہا ہاں بھی بتاؤ کیا وزن ہونا چاہیے؟ عزیز مصر نے کہا کہ جتنا اس کا وزن ہے اتنا سونا، جتنا اس کا وزن ہے اتنا سونا، اور جتنا اس کا وزن ہے اتنی چاندی، اتنے ہی ہیرے، اتنا ہی یاقوت، اتنا ہی ریشم، اور اتنا ہی عنبر اور کافور دوں گا. یہ بولی اتنی تھی کہ باقی سب خاموش ہو گئے. سودا ہو گیا. سودا ہوا. مالک بن زار سیدنا یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر. بعض اوقات گیم ہاتھ سے جب نکل جاتی ہے نا، پھر بندے کو احساس ہوتا ہے یار کیا ہوا. یوسف علیہ السلام کو بیچ کر سودا طے ہو گیا. بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ جب یہ مالک بن زار وہ سامان تولنے کے لیے گیا نا، تو عزیز مصر نے وہ جب سامان تولنے لگے
تو عزیز مصر نے کہا سارا ہی لے لے، تو گنتی نہ کر، تو شمار نہ کر، تو سارا ہی اٹھا لے، بس لے کے نکل جا۔ اب اس کو یہ محسوس ہوا کہ میں نے بہت بڑی خطا کر دی ہے۔ اب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب آخری بار ملاقات کرنے کے لیے آیا تو چیخیں نکل گئی، کہتا یوسف میں نے تجھے پہچانا نہیں اور میں بیچ بیٹھا ہوں، تیرا ماجرا کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تجھے بتاؤں اس سے بھی بڑی کمال کی بات۔ نے کہا کیا؟ اس نے کہا جنہوں نے بیچا تھا نا میں ان کا غلام نہیں تھا، میں ان کا سگا بھائی تھا۔ تو آج بیچ کے پریشان ہے، وہ کھوٹے سکوں کے بدلے میں بیچ گئے، میں ان کا سگا بھائی تھا۔ انہوں نے کہا اچھا، تو انہوں نے تجھے کنویں میں کیوں پھینکا، پھر کیوں بیچا؟ یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چھوڑ تو ساری بات، یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، انہیں راز ہی رہنے دے، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، چھوڑ دے ان باتوں کو۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب اس نے پہچانا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یوسف میرے پاس صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، آج تیری قدر کو پہچانا ہوں، تو دعا کر دے اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے عطا کر دے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ جو تجھے خرید گیا، لیکن اب کچھ لمحات تو میں نے تیرے ساتھ گزارے ہیں، میں تکلیف کی معافی چاہتا ہوں، مگر تو میرے لیے دعا کر دے۔ تو تفاسیر میں لکھا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اپنے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے کنویں میں بھی۔ بعض جو حالات سوچتے رہتے ہیں جو اپنے لیے نہیں کر سکا وہ تمہارے لیے کیا کرے گا؟ بھئی تمہیں کسی کا ٹھیکہ ہے کہ کسی نے اپنے لیے کیا یا نہیں کیا؟ سیدنا یوسف علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور پھر آپ نے دعا دی۔ یوسف علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مالک بن زہر کو 24 بیٹے عطا فرمائے۔ ہر مشکل دی کنجی یارو اتے ہاتھ بلیاں دے آئی تے ولی اللہ دا دعا جے کر دے اتے مشکل روے نہ کائی۔ بس کوشش یہ کریں کہ ہمیں دعائیں مل جائیں، اللہ تعالیٰ ہماری بھی قبول فرمائے۔ بالخصوص دعا کیجئے کہ جن کے پاس اولاد نرینہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرمائے۔ اچھا اب ہوا کیا؟ یوسف علیہ السلام بک گئے، جب آپ جانے لگے نا تو مال جو عزیز مصر تھا چونکہ اس نے سارا خزانہ ہی دے دیا تو غلام تو اس کے پاس پہلے بھی تھے، غلاموں نے تانے دیے، غلاموں نے باتیں کی، کیسا گھٹیا سودا کیا ہے، یہ کوئی سودا والا سارا کچھ ہی دے دیا ہے غلام کی وجہ سے۔ اب عزیز مصر بڑا پریشان، لیکن اسی پریشانی کے عالم میں اپنے خزانوں کے پاس پہنچا کہ وہ سامان لے کے جا چکے ہیں یا نہیں۔ جب وہاں جا کے دیکھا تو سامان موجود تھا، خزانے موجود تھے۔ اس نے اپنے خادموں کو بلایا اور پوچھا کہ بھائی معاملہ کیا ہے؟ وہ اپنا مال لے کے نہیں گئے؟ انہوں نے کہا جی مال تو وہ لے گئے تھے۔ جنہوں نے مال لدوایا انہوں نے کہا مال تو وہ لے گئے تھے۔ اس نے کہا مال تو وہاں پڑا ہوا ہے، خدام کو بھیجا جاؤ دیکھ کر آؤ یہ مال کون سا ہے۔ انہوں نے کہا جناب مال تو ہم نے خود لدوایا ہے لیکن جو ہمارے پاس موجود ہے یہ پہلے سے زیادہ ہے۔ اب عزیز مصر کو یہ خدشہ ہوا کہ شاید اس سے مال چھین لیا گیا ہے، وزیر اعظم جو ممکن ہے مال چھین لیا گیا ہو۔ جب وہاں پہنچا تو مالک بن زہر کے پاس تو خزانے موجود تھے۔
اب یہ پریشان ہوتا ہوا آیا یوسف علیہ السلام کے پاس، اور یوسف علیہ السلام کو آ کے کہنے لگا کہ جناب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ مال جو میں نے آپ کے بدلے میں دیا ہے اس سے زیادہ مال میرے خزانے میں پھر موجود ہے، چکر کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ میرے رب نے تجھے نواز دیا ہے کہ کہیں میری اتنی قیمت لگانے کی وجہ سے لوگ تجھے تانا نہ دیں، تو میرے رب نے تجھے نواز دیا ہے۔ عزیز مصر تھوڑا سا پیچھے ہٹا تو غلام نے کہا، خادم نے کہا جناب یہ جو جس کو آپ خرید کے لائے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ ساری برکتیں اسی کی ہیں، مجھے یقین ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ انہوں نے کہا مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں نے پرندوں کو بھی اس سے باتیں کرتے دیکھا ہے، یہ تو آیا تو پرندے بھی اس سے باتیں کر رہے تھے، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، آپ نے خریدا تو بڑا کمال کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی 3 دن کی نیلامی کے بعد جب یوسف علیہ السلام کو خرید کے لایا گیا تو ادھر منظر کیسا ہے؟ اچھا عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں بعض اوقات۔ شاہ تیموس جو 1/3 دنیا کا اکیلا بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک لڑکی تھی، راعیل اس کا نام تھا۔ وہ بچپن میں ہی اس نے خواب دیکھا، تو خواب میں جس کو دیکھا اس سے الفت ہوئی، اس سے محبت، اور پھر جو پتہ بتایا گیا وہ عزیز مصر کا تھا۔ اب اس بی بی کے رشتے آنا شروع ہوئے، شاہوں کے رشتے بھی ٹھکرا دیے، شہزادوں کے رشتے بھی ٹھکرا دیے۔ جس دن عزیز مصر کا رشتہ آیا اس نے رشتہ قبول کر لیا، تو بادشاہ کی بیٹی بیاہ کر جب مصر پہنچی اور مصر پہنچ کے دیکھا شوہر کو، تو شوہر وہ نہیں تھا جو خواب میں دیکھا تھا۔ کتفیر نام تھا اس کا۔ اب یہ اس کے ساتھ جیسے تیسے زندگی گزارتی رہی۔ زلیخا آخری وقت تک کنواری رہی۔ اب اس کے ساتھ زندگی گزارتی رہی۔ جب یوسف علیہ السلام کو خرید کے یہ گھر لایا، یہی عزیز مصر، تو اب یہ ساری صورتحال اس کے سامنے عیاں ہوئی۔ کون کہاں سے چلا، کس کے لیے چلا، اور اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچایا، اور کس کی دعا کی وجہ سے کون کہاں پہنچ گیا۔ یوسف علیہ السلام کو گھر لے کے آیا، اور گھر لا کے اس نے کہا کہ اس کو ذرا سنبھال کے رکھ۔ اچھا بات میرے ذہن میں آ گئی کہ یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا دیا، تو یوسف علیہ السلام تھے کتنا وزن تھا آپ کا؟ ہمارے ہاں 80 کلو، 100 کلو، 150 کلو، 200 کلو، 500 من تھا وزن یوسف علیہ السلام کا۔ قد بھی بڑے بڑے ہوتے ہوں گے نا؟ یوسف علیہ السلام کا قد بھی بڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 گز تھا۔ کتنا؟ 60 گز آپ کا قد تھا، اور پھر یہ سلسلہ کم ہوتا چلا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک 10 گز تھا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا زلیخا کو، اور زلیخا نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو، اور پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی کبھی نگاہ نہیں اٹھی۔ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر خاموش ہو گئے کہ جو بھی معاملہ ہوگا اب دیکھا جائے گا۔ ہمارے گمانوں میں بھی انبیاء کے متعلق بدگمانی نہیں آنی چاہیے۔ ہماری غلاظتیں ختم بھی ہو جائیں، پھر بھی ہماری سوچوں کو 1000 مرتبہ وضو کروایا جائے تو انبیاء کرام کی شان کو ماپنے کے قابل نہیں ہو سکتی۔ یوسف علیہ السلام کو گھر لا کر عزیز مصر نے بتایا کہ اس کو بڑے اہتمام سے رکھنا ہے، بڑی اس کو عزت دینی ہے۔ قرآن نے کہا کہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مکننا لیوسف، ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین کے اندر قوت دے دی، زمین کے اندر طاقت دے دی. کہاں؟ کنویں میں پھینکا گیا، پھر کنویں سے نکلے تو تکلیفیں اٹھائیں، بازار میں بک گئے، اور اب جو قوتیں ملی ہیں وہ کس طرح کی قوتیں ملی؟ ایک قوت تو یہ مل گئی کہ زلیخا کے گھر میں، وزیر اعظم کے گھر میں شان والی جگہ ملی، اور عزت ایسی ملی کہ میاں بیوی دونوں خادم نوکری کرتے. اور دوسری یہ کہ مصر کی جو حکومت تھی وہ یوسف علیہ السلام کو عطا کر دی گئی. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کر دی، یوسف علیہ السلام کو حکمت بھی دے دی، لوگوں کے دلوں میں قدرت بھی دے دی، ٹھیک ہے، خزانے بھی آپ کو دے دیے، سب پر غلبہ بھی دے دیا، قحط میں سب آپ کے غلام بھی کر دیے. آگے جا کے یہ باتیں آئیں گی. مصر کے علاوہ 7 ملک اور بھی تھے، ان کی حکومت بھی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی. اور پھر 9ویں یہ تھی کہ جنہوں نے آپ کو ذلیل کرنے کا پروگرام بنایا، آپ کو نیچے دکھانے کا پروگرام بنایا، وہ سارے کے سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز بھی کروا دیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ غالب علی امرہ. کون چاہتا ہے؟ کیا میں چاہتا ہوں تو وہ ہوتا ہے؟ نہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اب اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی رضا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو خوش کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو خوش کرنا چاہتا ہے. جو میں چاہوں گا وہ نہیں ہوگا، جو آپ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. یہ ہمیں ذہن بنا لینا چاہیے کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا. یوسف کے بھائیوں نے چاہا کہ یوسف جدا ہو جائے اور یوسف فوت ہو جائے، یوسف کی وجہ سے باپ ہم سے محبت کرنے لگے. ایسا نہیں ہوا. بھائیوں نے بیچ دیا کہ یوسف علیہ السلام معاذ اللہ ذلیل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکا. یعقوب علیہ السلام نے چاہا کہ بیٹا صرف میرے پاس ہی رہے، ایسا نہیں ہوا. یہ امتحان ہے. کبھی امتحان ہوتے ہیں تو پھر اللہ کے پیارے اس امتحان میں راضی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت میں غالب ہے، لیکن اکثر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا قریش مکہ کو کہ جس طرح یوسف کو دبانے والے کوشش کرتے رہے مگر میں نے جو چاہا وہی ہوا، ایسا ہے تم بھی میرے محبوب کو دبانے کی کوشش کر رہے ہو. کبھی قتل و غارت کا ارادہ، کبھی کچھ ارادہ، کبھی کچھ ارادہ، لیکن ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. محبوب کے قصیدے پڑھے جائیں گے. تو یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے گھر میں پہنچے تو آپ کی عمر 12 سال تھی. 12 سال آپ کی عمر تھی، اور زلیخا کی عمر اس وقت 30 سال تھی، اور عزیز مصر کی عمر اس وقت 60 سال تھی. اب یوسف علیہ السلام زندگی گزارتے رہے. قرآن کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ جوانی کو پہنچے. اچھا، ایک عمر ہوتی ہے بچپنے کی. بچپنے کی جو عمر ہوتی ہے یہ ہوتی ہے پیدائش سے لے کر 11 سال تک. پھر امردی کی عمر ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے 11 سال سے لے کر 15 سال تک. پھر جوانی کی ایک عمر ہوتی ہے، جوانی کی عمر ہوتی ہے 15 سال سے لے کر 30 سال تک. اور پھر پختگی والی جو عمر ہوتی ہے میچور پن، وہ 30 سے لے کر 40 سال تک. اور پھر بہادری اور قوت والی جو عمر ہوتی ہے وہ 40 سے لے کر 50 سال تک. اور پھر 50 سال کے بعد بڑھاپا. بندہ گیا. تو یوسف علیہ السلام آج کل خیر یہ بڑھاپا کیا کہہ سکتے ہیں، اب آج کل 40 سال کے بعد ہی بڑھاپا ہے. اللہ تعالیٰ جن کو زندگی دی ہے اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی بھی عطا فرمائے، ٹھیک ہے. اور جب ہمیں موت دے تو ایمان و عافیت والی، شہادت والی اللہ تعالیٰ موت نصیب فرمائے. تو یوسف علیہ السلام آپ جب 30 سال کے ہوئے، مقام و مرتبہ آپ کا اور بڑھ گیا. قرآن کہتا ہے، پھر آگے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں رہتے ہوئے بی بی جو تھی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، ظاہر ہے وہ پہلے سے شوہر کی نظروں سے دیکھتی تھی. یہ جو بھی معاملہ تھا اب ہمیں اس کے اوپر زبان درازی کرنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن پاک نے جتنا بتایا وہ یہ ہے
کہ وراودتہ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، قرآن کہتا ہے کہ بی بی نے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لیا اور قبروں سے گزرتی گئی، اپنے محل کے اندر اس نے ایک کمرے کے اندر کمرہ، پھر کمرے کے اندر کمرہ، اس طرح بنوایا ہوا تھا، تو وہ تالے لگاتی، وغلقت الابواب، اور جب آخری کمرے میں پہنچی، مشرکہ تھی اس وقت تک، آخری کمرے میں پہنچی تو اپنی زیب و زینت کو ظاہر کیا اور اپنے بت پر کپڑا ڈال دیا، اپنے بت پر کپڑا ڈال دیا، وقالت حیت لک، اور کہنے لگی کہ یوسف میں تیرے لیے ہوں اور تو میرے سے اپنی خواہش پوری کر لے یا میری خواہش پوری کر دے۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ نکاح کے بغیر میں تیرے قریب آؤں، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اور وجہ کیا تھی؟ انہو ربی، اس کے بارے میں دو قول ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میرے رب نے، میرے خالق نے، میرے مالک نے مجھے عزت والی جگہ رکھا ہے، یا پھر یہ مراد تھا کہ جو عزیز مصر ہے وہ میرا مربی ہے، اس نے مجھے اتنی عزت دی ہے، تو جس نے مجھے اتنی عزت دی ہے میں اسی کی بیوی کے ساتھ، معاذ اللہ۔ لیکن ایک جو قول درست ہے، جو بہترین ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ، میرے رب نے مجھے اتنی عزت دی ہوئی ہے میں حرام طریقے سے ایک عورت کے قریب جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہو لا یفلح الظالمون، کیونکہ ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ظالم کون ہوتے ہیں؟ جو جس مقصد کے لیے چیز بنی ہے وہ مقصد پورا نہ ہو تو یہ ظلم ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ نے پاؤں بھی دیے ہیں، آنکھیں بھی دی ہیں، زبان بھی دی ہے، پورا جسم عطا فرمایا ہے، جس مقصد کے لیے عطا فرمایا ہے اگر اسی مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو رہا تو یہ ظلم ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں نہیں کر سکتا، یہ تو ظلم ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، قرآن کہتا ہے کہ وہ تو پختہ ارادہ کر چکی تھی، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف بھی پختہ ارادہ کر لیتے، لیکن نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ لولا ارآ برہان ربی، اگر انہوں نے اپنے رب کی کوئی دلیل نہ دیکھی ہوتی، اپنے رب کی کوئی واضح برہان نہ دیکھی ہوتی تو پھر وہ ایسا کر لیتے۔ اب ارادہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کون سا ارادہ، کون سی چیز دیکھی تھی؟ ارآ برہان ربی، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 ہے۔ کون سی آیت ہے؟ کون سی آیت ہے؟ یوسف علیہ السلام مصر میں تھے نا؟ بولیں صحیح، یوسف علیہ السلام کہاں پہ تھے؟ مصر میں۔ اور یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ یعقوب علیہ السلام رو رہے تھے، یعقوب کو نہیں پتا تھا بقول باز کے، کہ روتے تو اس لیے رہے نا کہ پتہ ہی نہیں تھا۔ بھائی یہاں سے بندہ وہاں کیسے جا سکتا ہے؟ مدینے والا مدینے سے نکل کر کہیں اور کیسے آ سکتا ہے؟ حاضر ناظر کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ موجود ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں تشریف لے جا سکتے ہیں، بس یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بما جسم ہر جگہ موجود ہے۔ یہ میرے پاس تفسیر ابن کثیر ہے، اپنے بیگانے سب اس کے قائل ہیں۔ تو اس کا اردو، پہلے میں نے سمجھا شاید اردو میں نہ انہوں نے کیا ہو، لیکن اردو میں بھی کیا ہے۔ تو مکتبہ اسلامیہ سے چھپی ہے، یہ حافظ ابن کثیر دمشقی نے لکھا۔ میں پوچھتا ہوں کہ 7 کوٹھڑیوں میں بند یوسف علیہ السلام ہیں، کنڈیاں لگ گئیں، غلقت الابواب، دروازے بند کر دیے گئے، 7 کوٹھڑیوں میں بند کر کے ایک بی بی یوسف علیہ السلام سے یہ کہہ رہی ہے کہ میری خواہش پوری کر دے۔ 7 کوٹھڑیوں میں بند، یعقوب علیہ السلام کہاں؟
بیٹا کہاں؟ لولا ارآ برہان ربی، اگر انہوں نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھی ہوتی تو وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتے، ان کے دل میں بھی نکاح کی خواہش پیدا ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ یہ صفحہ نمبر 759 پہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو 7 کوٹھڑیوں میں بند دیکھا۔ آپ 7 کوٹھڑیوں میں بند تھے، آپ نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ گویا وہ اپنی انگلی منہ میں ڈالے کھڑے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سینے پر آپ نے ہاتھ مارا۔ یوسف دھیان سے رہنا، تیری جدائی برداشت کر رہا ہوں، یہ اذیتیں جو مجھے مل رہی ہیں یہ میں برداشت کر رہا ہوں، جو تیرے ساتھ ہوا ہے یہ میں برداشت کر چکا ہوں، لیکن یوسف ذرا دھیان سے، ایسا نہیں ہے کہ میں تجھے جانتا نہیں، ایسا نہیں ہے کہ مجھے تیری خبر نہیں۔ اگر یعقوب باپ ہو کر اپنے بیٹے کا خیال رکھ سکتے ہیں، آمینہ کے لال غلاموں کا نہیں رکھ سکتے؟ بہرحال انہوں نے آگے یہ لکھا کہ اپنے سردار کی خیالی تصویر ان کے سامنے آ گئی۔ کس کی؟ یعنی عزیز مصر کی خیالی۔ میں کہتا ہوں خیال ان کو تو آیا، یعقوب کو کیسے آیا؟ بات تو یعقوب علیہ السلام کی نہیں، یعقوب علیہ السلام وہاں پہنچے کیسے؟ آپ تخیل میں پہنچے، کیسے پہنچے؟ یہ میرے پاس تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس کے صفحہ نمبر 23 پر آپ فرماتے ہیں کہ ابن جریر نے بھی یہ روایت بیان کی ہے، ابن ابی حاتم نے بھی بیان کی ہے، اور امام حاکم نے روایت کو بیان بھی کیا ہے وَصَحَّحَهُ، اور فرمایا یہ روایت بھی صحیح ہے کہ لولا ارآ برہان ربی، اس کا مطلب یہ ہے رآ صورت ابیہ یعقوب فی وسط البیت عادن علی ابہامی، مطلب یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام اپنی انگلی کو یا اپنے انگوٹھے کو یوں یا اپنی انگلی کو یوں داڑھوں میں ڈال کر ہے یوسف یہ کیا کرنے لگے ہو؟ اب بات پہنچ گیا، لیکن پتا نہیں تھا انہیں، کیونکہ یعقوب کو پتا تو ضرورت ہے کیوں؟ یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا، لیکن مقام امتحان یہ تھا کہ یعقوب چپ رہے۔ میں چھوٹا سا اشارہ دے دیتا ہوں، یعقوب علیہ السلام روتے رہے، آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، بیٹے گئے عزیز مصر یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے، بیٹے غلہ لے کے واپس آ گئے، پھر بنیامین کو لے کے چلے گئے، یہ تفصیل آگے آ جائے گی، بنیامین کو لے کے چلے گئے، یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو بھی ہیلے سے رکھ لیا، بیٹے پھر روتے ہوئے واپس آئے، یعقوب علیہ السلام روتے رہے، بولے نہیں۔ اب پھر بھی جب بیٹے پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، جاؤ ابا جی کو لے کر آؤ۔ اتنے سال کا رونا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن آج جب بیٹے یوسف علیہ السلام سے چلنے لگے نا تو یعقوب علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ کسی مولوی سے پوچھو کہ قرآن میں ہے یا نہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو آج اجازت ملی بولنے کی، ادھر یوسف نے بتا دیا میں تمہارا بھائی ہوں، ادھر یعقوب کیا کہتے ہیں کہ مجھے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں سٹھیا گیا ہوں تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ مقامی امتحان کو سمجھیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو نظر آئے۔ آپ یہ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ بس مجھے اللہ دکھائی دے گا تو ہی میں مانوں گا، تو آپ کی یہ خواہش ابھی پوری نہیں ہونے والی، آپ کو ایسے ہی ماننا پڑے گا۔
آپ کہیں مجھے جہنم نظر آئے گی تو مانوں گا، نہیں، محمد عربی کی زبان پہ یقین کرنا پڑے گا۔ آپ کہیں گے نہیں میں جنت دیکھوں گا تو مانوں گا، تو دفعہ نہ مان، تجھے امام الانبیاء کی زبان پہ یقین کر کے ہی ماننا پڑے گا۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو خود دیکھنے کی تمنا نہیں رکھتے، بس جیسے میرے محبوب کہتے ہیں ویسے مان لیتے ہیں، ہر چیز نظر آئے یہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو اب آپ سمجھ آ گئی ہوگی بات کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 سے یہ مسئلہ حل ہوا کہ اگر بیٹا قید میں ہو یا بیٹا مشکل میں ہو یا بیٹا گناہ کی طرف کھینچا جا رہا ہو تو باپ وہاں پہنچ جاتا ہے، باپ وہاں۔ تو جو امام الانبیاء اپنے امتیوں کی ہر وقت خبر گیری کرتے ہیں، جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غلاموں سے حد سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں تشریف لا سکتے؟ ہاں ایک ذہن میں، کیونکہ یہ بات آج کوئی سنے گا، کل کوئی سنے گا، تو ہو سکتا ذہن میں خیال آ جائے لو وہ اس وقت تو زندہ تھے۔ تو میرے پیارے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو قبر سے نکل کے چھٹے آسمان پہ پہنچے ہیں نمازیں معاف کروانے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے نکلے، بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس سے چھٹے آسمان پہ پہنچے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو پھر آمنہ کے لال پہ اعتراض کیوں؟ جبکہ ہمارا عقیدہ سب کا یہی ہے اور ہونا بھی چاہیے، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا درجہ بندی کیا ہے؟ درجہ بندی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جس کی تعریف آپ سن رہے ہیں، آپ نے یہ ذہن بنا کے رکھنا ہے کہ دوسرا جس کا درجہ اوپر ہے اس کا رتبہ بھی اس سے زیادہ ہے، اس کی قوت بھی اس سے زیادہ ہے۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام پہنچ سکتے ہیں تو آمنہ کے لال تو سبحان اللہ، پھر قیامت کے دن تو انہوں نے بخشوانا ہی غلاموں کو ہے، تو غلاموں کو چھڑاتے ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں، خوشخبری دے دیجئے۔ کن کو خوشخبری ہے؟ جو آمنہ کے لال کو یاد رکھتے ہیں۔ اچھا، اس کا بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ کو جب کوئی پریشانی ہو، آپ کو جب کوئی مسئلہ ہو، تو آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ مدد کو پہنچیں، ہماری پریشانی دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ کرم فرمائیں۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کوئی ٹائم مقرر کر کے، کوئی ایک ٹائم مقرر کر کے، روزانہ کی بنیاد پر آپ کو کسی قسم کا مسئلہ ہو تو 11 مرتبہ درود تاج۔ کتنی مرتبہ جی؟ 11 مرتبہ درود تاج۔ ممکن ہو تو یہ مدنی پنج سورے پہ اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے، ترجمہ ذہن میں بٹھا کے پڑھیں، 11 مرتبہ روزانہ پڑھیں، آپ کو بہار خود سمجھ آ جائے گی۔ مطلب خوشخبری، یہ اعلیٰ حضرت ارشاد فرما رہے نا، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں باقاعدہ نظر بھی آئے، مل جائے وہ خوشخبری کہ محبوب نے کرم فرمایا ہے، کیونکہ کئی چیزیں تو نظر آ جاتی ہیں نا، پھر تو جو آ سکتی ہیں وہ تو آ جانی چاہیے۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا۔ اللہ تعالیٰ
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں سچا اور سچا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام انبیاء کرام کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔